السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اہل فلسطین پر ظلم و بربریت کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اہل فلسطین پر کس طرح سے ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور ابھی ماضی قریب میں ہم نے اور آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ رفح پر بھی اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، نہ جانے کتنے بچے اس ظلم کا شکار ہوئے، نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ اسرائیل کے ظلم و تشدد کا شکار ہوئے۔ اسرائیل کی اسی ظلم و بربریت کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا میں غم و غصہ کا اظہار ہے، اور ساری دنیا کے انصاف پسند لوگ، امن پسند لوگ اسرائیل کے اس قدم کی آلوچنا کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے ہونے والی ظلم و بربریت کے خلاف اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک باڑھ آئی ہوئی ہے فلسطین کے سپورٹ میں، رفح کے سپورٹ میں۔ رفح میں جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے تمام لوگوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسی کڑی میں فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اور بہت سارے کرکٹرز کے جنہوں نے رفح کے بچوں کے لیے پوسٹ کی اور غم کا اظہار کیا اور سپورٹ دکھایا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھارت میں کچھ اندھبھکت ایسے ہیں، کچھ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، انہیں بچوں پر بھی دیا نہیں آتی، انہیں بچوں سے بھی پریم نہیں ہے، انہیں بچوں سے بھی دشمنی ہے۔ وہ اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل نے بچوں کو نشانہ بنایا ہے، بچوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ دنیا بھر کے لوگ، فلم انڈسٹری کے لوگ یا کرکٹرز یا انڈین ٹیم کے کیپٹن روہت شرما کی بیوی، انہوں نے بھی پوسٹ کیا آل آئیز آن رفح، یہ والی پوسٹ شیئر کی، انہوں نے سٹوری لگائی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مشہور لوگوں نے اس طرح کی پوسٹ کی۔ تو بہت سارے اندھبھکت تکلیف کا شکار ہو گئے اور وہ ان لوگوں کو ٹرول کرنے لگے۔ اندھبھکتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو کے ہوں، مسلمان کے ہوں، بھارت کے ہوں یا فلسطین کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں بچوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بچوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک انصاف پسند اس بات کو مانتا ہے، لیکن نفرتی چنٹوؤں کو تو بس اسلام دشمنی سے مطلب ہے، مسلمانوں کی دشمنی سے مطلب ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، ہم جو ٹرول کر رہے ہیں جن لوگوں کو، انہوں نے کن لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ بس انہیں اسلام دشمنی سے مطلب ہے، مسلمان دشمنی سے مطلب ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ رفح کے بچوں کے لیے بول رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے، اس لیے وہ بول رہے ہیں۔ ان اندھبھکتوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ آخرکار بچوں سے کس کو بیر ہو سکتا ہے، کس کو دشمنی ہو سکتی ہے۔ بچوں کا سپورٹ کرنے پر بھی، بچوں کے لیے سوگ منانے پر بھی، رفح کے بچوں کے لیے غم منانے پر بھی اندھبھکتوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے ایسے ایسے لوگ جو سانپوں کے زہر کا کام کرتے ہیں، جو سانپ چور ہیں، سانپوں کو چراتے ہیں، پکڑتے ہیں اللیگلی، اور اس کے بعد زہر نکالتے ہیں، پھر اس زہر کو بیچتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ایسے گھٹیا اور بےہودہ لوگ بھی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور رفح کے اندر مارے گئے بچوں کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حیا آنی چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا، فلسطین والے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ زمین فلسطین کی ہے، فلسطینیوں سے ہی زمین لے کر اسرائیل بنا، اور چھوٹا سا ملک تھا، اور آج ہوتے ہوتے اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے جگہ تنگ کر دی اور اپنے ملک کی سرحدیں بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ فلسطین کا وجود مٹا دیا جائے۔ یار، ظلم کو ظلم نہیں کہو گے؟ انسانیت مر گئی تمہارے اندر، انسانیت ختم ہو گئی تمہارے اندر سے؟ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ہر چیز میں ریلیجیس اینگل دیکھتے ہو، ہر چیز میں دھارمک اینگل دیکھتے ہو۔ ہر ایک چیز کو، ہر ایک بات کو دھرم کے چشمے سے مت دیکھا کرو۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا بھارت میں ہو یا کہیں بھی ہو۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے ہندو پر ہو یا مسلمان پر ہو۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے پر ہو۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کل کو کسی ہندو پر بھی ظلم ہوگا تو ہم ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم مظلوم ہندو کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف رہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔ میں انصاف پسند لوگوں سے، انسانیت پسند لوگوں سے گزارش کروں گا، یہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں آل آئیز آن رفح، یہ ملینز میں یہ پوسٹ شیئر ہو رہی ہے، اور یہ پوسٹ ٹرینڈنگ میں ہے، یہ رکنی نہیں چاہیے۔ یہ جو اندھ بھکت
دوسرے ٹرینڈ نکال کر لائے ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچی ہے، اور رفح کے حق میں دنیا بھر سے تو 50 ملین سے زائد پوسٹ ہو چکی ہے۔ جو لوگ اسرائیل کا سپورٹ کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں، رفح دشمنی میں، غزہ دشمنی میں، فلسطین دشمنی میں، ان کے ساتھ صرف 6-7 لاکھ لوگ ہیں، ان کے ٹرینڈ کا حصہ صرف 6-7 لاکھ لوگ بنے ہیں، جبکہ رفح کے بچوں کے لیے 50 ملین سے زیادہ لوگ پوسٹ شیئر کر چکے ہیں اور اپنی آواز بلند کر چکے ہیں۔ میں چاہوں گا یہ چیز رکنی نہیں چاہیے، تاکہ اسرائیل کو بھی احساس ہو جائے کہ دنیا کے 90% لوگ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، رفح کے مظلوم بچوں کے ساتھ ہیں۔ حیرت ہے یار، جو لوگ ظلم کو ظلم کہتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یا اندھ بھکت انہی کو ٹرول کرنے لگتے ہیں۔ کم سے کم بچوں کو تو بخش دو اندھ بھکتو، کم سے کم بچوں کے دشمن تو نہ بنو اندھ بھکتو، شرم کرو، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، اور بچے بچے ہوتے ہیں، بچے پیار کے حقدار ہوتے ہیں، بچے بم اور بارود کے حقدار نہیں ہوتے۔ دیکھ رہی ہے ساری دنیا کہ اسرائیل منگولوں والا کام کر رہا ہے، اسرائیل کا پریزیڈنٹ وہ کام کر رہا ہے جو منگولوں نے کیا۔ منگولوں نے بھی اپنی سرحدیں بڑھانے کے لیے ملک تباہ کیے، اور ان کی یہ پالیسی تھی، ان کی یہ سوچ تھی، چاہے بچے ہو یا خاتون ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، سب کو مارنا ہے، سب کو ختم کرنا ہے۔ منگولوں کے بعد دنیا میں یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا تھا، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، کسی کے ساتھ بھی جنگ ہو، بچے، خواتین اور بوڑھے انسان کبھی نشانہ نہیں بنائے گئے۔ لیکن یہ اسرائیل ہے جو نہ بزرگوں کی پرواہ کر رہا ہے، نہ عورتوں کی پرواہ کر رہا ہے، اور ظلم کی انتہا ہو گئی کہ بچوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ جس جگہ پر بچے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، اس جگہ پر اسرائیل نے بم گرایا۔ کیا آپ بھی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں اس انسان کے سینے میں دل نہیں ہے جو بچوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر بھی ظالم اسرائیل کا سپورٹ کرے۔ ہر انصاف پسند انسان، ہر انسانیت پسند انسان اپنے حصے کا کام کریں، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا واٹس ایپ ہو، ہر جگہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں، تاکہ اسرائیل دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرے اور اہل فلسطین پر، اہل غزہ پر، اہل رفح پر ظلم و بربریت کرنا بند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو بچے شہید ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔